پھر وہ عالم الغیب کیسے ہوا؟ پھر وہ عالم یہ غیب رب کے اعتبار سے نہیں، غیب ہمارے اعتبار سے، غیب ہمارے اعتبار سے ہے کہ جو چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہیں رب انہیں بھی جانتا ہے، جو چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجل ہیں، چھپی ہوئی ہیں، پنہاں ہیں، مخفی ہیں، رب انہیں بھی جانتا ہے۔ اس اعتبار سے عالم الغیب و شہادہ ہے۔ تو یہ جو جملہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اس کا بھی معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جگہ میں ہے، اس کو ہم کسی جگہ میں فکس نہیں کر سکتے، وہ اس چیز سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی نظر میں ہے، اس کی نگاہ میں ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں، نہ کچھ چھپ سکتی ہے نہ چھپی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اوپر والا ہے، اوپر بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے، نہیں، ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے۔ بعض اوقات انسان پر مصائب آتے ہیں، تکالیف آتے ہیں، تو وہ مصائب کو یا بیماری آ گئی، ایسی کوئی آ گئی تو اس کی زبان سے گلے شکوے، اور وہ یہاں تک کہ رب کو میں ہی ملا تھا، یہ میرا ہی وجود ملا تھا، یا میرا ہی گھر فقر کے لیے ملا، میرا ہی گھر غریبی کے لیے ملا، یہ ساری مصیبتیں میرے ہی گھر میں آنی تھی، یہ ساری تکلیف، یہ جملے بھی اللہ کی شان کے لائق اور مناسب نہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، زبان کا پہلا ادب یہ ہے کہ زبان کو ہر اس جملے کے بولنے سے روکا جائے جو اللہ کی شان کے لائق اور مناسب ہے۔ اس لیے کہ یہ نہ ہو ہم ایک جملہ بولیں، ہماری زندگی بھر کی ساری محنت ضائع چل جائے، اور ہم اپنی ایمان جیسی قیمتی متاع، ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی متاع نہیں ہے، یاد رکھیں، سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے نا وہ ایمان ہے۔ سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے تو اعمال کی کوئی قیمت، قدر و قیمت ہے۔ اگر ایمان ہی نہ رہا آپ کے اعمال کیا کریں گے؟ اس لیے قرآن نے سب سے پہلا سبق ادب کا سکھایا، عبادت سے پہلے بھی ادب کا سبق سکھایا۔ تو یہ پہلا زبان کا ادب یہ ہے کہ ہم اس زبان سے کوئی ایسا فکرہ، جملہ، سنٹنس نہ بولیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اہانت کا سبب بنتا ہو اور ان کی شان کے لائق اور مناسب نہ ہو، ایسا جملہ زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ اس میں یہ تو ہم نے اللہ کے حوالے سے بات کی، اسی طرح اللہ کے علم، اس کی حیات، اس کی قدرت، اس کا ارادہ، یہ ساری اللہ کی صفات ہے۔ کوئی ایسا جملہ نہ بولا جائے جس سے اللہ کی ذات پر حرف آتا ہو یا اس کی صفات پر حرف آتا ہو، اس کے علم پر حرف آتا ہو۔ مثلا اللہ کے بارے میں یہ کہنا اس کو پتہ چل گیا، رب کو پتہ چل گیا، نہیں، ایسا جملہ بھی ہم نہیں بول سکتے۔ رب نے جان لیا، اسے پتہ چل گیا۔ اگر ہم یہ رب کے لیے لفظ بولیں گے رب کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، رب کو بھی پتہ چل جائے گا، ایسا جملہ بولیں گے تو گویا اس سے ہم کچھ لمحات کے اللہ تعالیٰ سے علم کی نفی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ رب کو پتہ چل گیا اس کا مطلب پہلے علم نہیں تھا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہی جانتا ہے، ازل سے جانتا ہے سارے معاملات کو، اور اب تک جانتا رہے گا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو علم خدا سے باہر ہو، ہر چیز علم خدا میں ہے۔ اللہ رب پہلے سے ہی جانتا ہے، اللہ کو ہر چیز معلوم ہے، یوں بولے، اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ آپ قرآن مجید کے ترجمے اٹھائیں گے تو آپ کو ترجموں میں بھی یہ چیز نظر آئے گی۔ بعض بد عقیدہ لوگوں کے اگر ترجمے پڑھیں آپ تو انہوں نے سورہ توبہ کی سے پہلے جو سورہ آتی ہے، سورہ انفال، اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اس میں ایک لفظ ہے جہاں جنگ بدر کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر تم 10 ثابت قدم رہو گے تو وہ 100 پر غالب آئیں گے۔ وہاں ایک جملہ ہے وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، ٹھیک ہے۔ عالمہ کا معنی ہوتا ہے عالم یعلم، جان لینا، عالم یعلم کا معنی جان لینا۔ اب ترجمے پڑھیں، کئیوں نے ترجمہ کیا اللہ نے جان لیا کہ تم میں کمزور ہے۔ اب ایک ترجمہ یہ ہے، ایک ترجمہ یہ اس کو معلوم ہے کہ بے شک تم میں کمزور ہے۔ بتائیں دونوں میں سے اللہ کی شان کے لائق کون سا زیادہ بہتر، سوٹیبل ترجمہ کون سا ہے؟ دوسرا، اللہ کو معلوم ہے۔ اگر آپ پہلے ترجمے کو لیتے ہیں اللہ نے جان لیا یا اس نے جان لیا، تو اس کا مطلب کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ گویا اسے پہلے علم نہیں تھا، اب اسے پتہ چلا ہے کہ اس نے جان لیا کہ تم میں کمزور ہے۔ اس والے سے ترجمہ کرتے ہوئے، ترجمہ پڑھتے ہوئے، زبان استعمال کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی ذات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کوئی ایسا جملہ نہ نکلے زبان سے جس سے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اہانت کا یا اس کی تحقیر کا، توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ یہ تو تھی اللہ کی ذات کے حوالے سے۔ اب آئیے ادب رسول کی بات کر لیں۔ ادب رسول بھی یہ پہلا ادب، اس میں ادب خدا بھی ہے اور ادب رسول بھی ہے۔ رسول کے ادب کے میں نے جیسے قرآن پاک کے بارے میں صحابہ کرام کو بھی منع کر دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت سے پہلے اپنے محبوب کے ادب کی تعلیم دی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اِنَّا اللہ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، سورۃ الفتح 26واں پارہ پہلا رکوع ہے۔ بے شک ہے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر نبی بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ اس کے بعد اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا، فرمائے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، محبوب یہ تیرا ادب کریں، تیری تعظیم کریں، تیری توقیر کریں۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پہلے ادب مصطفیٰ کا حکم دیا، پہلے تعظیم رسول کا حکم دیا، بعد میں اپنی عبادت کا حکم دیا۔ گویا پہلے ادب رسول کا حکم دے کر بعد میں عبادت کا ذکر کرنا، اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ لوگوں میں اپنی عبادت ادب رسول کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ کوئی عبادت کاہے کی عبادت ہے جس میں ادب رسول نہ ہو، جس میں تعظیم رسول نہ ہو؟ فرمایا اس لیے عبادت در حقیقت عبادت کا درجہ تب اختیار کرتی ہے جب اس میں رسول کا ادب شامل ہو، سبحان اللہ جب اس میں ادب رسول شامل ہو۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ تو یہاں باقاعدہ حکم دیا گیا، اور فرمایا اگر آواز اونچی ہو گئی، اتنی بھی بے ادبی پائی گئی، تو فرمایا پھر یا ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، آواز اونچی کرنے سے بھی منع کیا، اور فرمایا میرے محبوب سے ایسے بات نہیں کرنی جیسے تم آپس میں کرتے ہو۔ کجہر بعضکم لبعض قرآن کے لفظ ہیں، سورہ حجرات اس کا پہلا رکوع شروع آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو ایسے میرے نبی سے بات نہیں کرنی کہ جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو۔ اگر یہ بھی بے ادبی کر دی تو یاد رکھیں تحبط اعمالکم، زندگی بھر کے سارے عمل، ساری عبادتیں، سارے سجدے، سارے قیام، سارے رکوع، سارے صدقات و خیرات، سارے جہاد، یہ سارے آپ کی جتنی بھی ہیں، یہ سارے تبلیغیں، سب کچھ جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی اور دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو گویا سب سے قیمتی متاع ایمان ہے، اور ایمان ادب سے ملتا ہے۔ ایمان کس سے ملتا ہے؟ ادب سے ملتا ہے۔ ایمان نہیں تو پھر اعمال کیا کریں گے؟ اعمال کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اعمال کی جتنی خیر ہے، اگر آپ کے پاس ایمان نہیں تو قیامت کے دن آپ کے اعمال آپ کے کام نہیں آئیں گے، اعمال کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا۔ قیامت کے دن یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ تب کام آئیں گے جب ہمارے پاس ایمان کا چراغ ہوگا۔ اگر ایمان کا چراغ ہی نہ ہوا تو پھر اعمال کوئی کام نہیں آئیں گے، اور ایمان کا چراغ ادب مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ اور اس والے سے تو اس لیے آداب زبان کی بات ہو رہی ہے، تو زبان کا پہلا ادب، ہم زبان کو ایسے جملوں کے بولنے سے روکیں جو اللہ اور اس کے رسول کی توہین کا سبب بنتے ہوں۔ اس والے سے اگر ہم حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، مثال کے طور پر اب دیکھیں ایک حدیث پاک نظر سے گزری امامت کے حوالے سے۔ ایک شخص امامت کرواتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو قبلہ کی طرف تھوکتے ہوئے دیکھ لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو منع کر دیا، آئندہ سے اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، آئندہ سے اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ اللہ اکبر۔ وہ امام جو تھا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے کون سی غلطی سے رزق ہوئی، کیا خطا کی میں نے کیا خطا کی، کیا غلطی کی جس کی وجہ سے آپ نے مجھے امامت کے لیے نااہل قرار دے دیا، لوگوں کو منع کر دیا میرے پیچھے نماز پڑھنے سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد آذیت اللہ ورسولہ، تم نے قبلے کی طرف تھوک کے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی۔ اس لیے اب اندازہ کریں قبلے کا ادب جو نہ کرے وہ امامت کا اہل، وہ نماز پڑھانے کا اہل نہیں، اور جو قبلے کا ادب نہ کرے، اللہ اللہ جو اللہ کعبے کا ادب نہ کرے، اللہ ادھر جو کعبے کا ادب نہیں کرتا، ہمیں کعبہ کی پہچان کس نے کروائی؟ ہماری تو کعبوں کی اور قبلوں کی پہچان ذات مصطفیٰ سے ہے۔ ہمیں تو جس طرف حضور نے چہرہ کیا ہمارا وہی قبلہ ہو گیا۔ حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مسلمانوں کا وہی قبلہ رہا۔ حضور نے ادھر سے منہ پھیر کے قبلہ کی طرف منہ کیا، مسلمانوں کا وہی قبلہ بن گیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان آپ فرماتے ہیں حاجیو آؤ مسلمانوں، حاجیو آؤ مسلمانوں، حاجیو کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کعبہ تو دیکھ چکے،
اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. تو جو کعبے کا ادب نہیں کرتا، حضور فرماتے وہ نماز پڑھانے کے قابل نہیں، اور جو کعبے کا ادب نہ کرے. اس لیے ہمیں زبان سے نکلتے. ایک شخص دمشق میں ایک عالم فاضل محدث تھا، حدیث پڑھایا کرتا تھا. وہ اچانک اپنا خود واقعہ ذکر کرتا ہے، حدیث پڑھا رہا تھا، اچانک ایک حدیث پاک اس کے سامنے آئی کہ جو شخص رکوع میں ہو اور امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اور امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کا سر گدھے جیسا ہو جائے، اس کا سر گدھے جیسا ہو جائے کہ وہ امام سے پہل کرتا ہے اور رکوع میں امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے. اس نے جب یہ حدیث پاک پڑھی تو اس نے دل میں سوچا یہ ایسی باتیں ہیں ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، حقیقت نہیں ہے. اس نے کہا میں چیک کروں گا، دیکھوں گا. اس نے کہا میں دیکھوں گا، چیک کروں گا. اس نے نماز پڑھی، اس نے جان بوجھ کر ارادتاً قصداً حدیث رسول کو چیلنج کرتے ہوئے، چیلنج ہی ہو گیا نا، چیلنج کرتے ہوئے اس نے جو ہے وہ رکوع میں امام سے پہلے سر اٹھایا. جیسے ہی اس نے امام سے پہلے سر اٹھایا اس کا سر گدھے جیسا ہو، اس کا سر گدھے جیسا ہو. اب وہ جب بھی پڑھاتا حدیث تو اپنا نقاب کر کے، ایک طالب علم اس کے پاس آیا، وہ اس نے نیا طالب علم آیا، اس نے دیکھا کہ استاد صاحب ہمیشہ نقاب کر کے رکھتے ہیں، یہ اپنا چہرہ ظاہر نہیں کرتے. چند دن گزرے، اس کو زیادہ تعجب ہوا کہ یہ ہمیشہ اسی حال میں رہتے ہیں. ایک دن اس نے اصرار کر دیا کہ میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کرنی ہے. وہ روکتے رہے، نہیں نہیں. اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو نقاب اٹھایا تو دیکھا کہ استاد کا چہرہ جو ہے وہ گدھے جیسا ہوا ہے، اس کا سر گدھے جیسا ہوا ہے، گدھے کی مثل شکل بنی ہوئی ہے. تو پھر اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں نے حدیث رسول پڑھی تو میں نے یہ سوچا کہ یہ تو بس ایسی بات ہی ہے، میں کر کے دیکھتا ہوں کیا واقعی ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو پھر میں نے کیا تو میرے ساتھ ایسے ہی ہو گیا. تو اس لیے جو ہے زبان، آداب زبان میں جو انتہائی امپورٹنٹ اور اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم اس زبان سے کبھی ایسا کوئی جملہ نہ نکالیں جو اللہ کی اذیت کا سبب بنتا ہو اور جو اس کے رسول کی اذیت کا سبب بنتا ہو یا دین کی کسی اذیت کا سبب بنتا ہو. مسجد کے حوالے سے مسجد کی دعوت دی جائے، مسجد میں بلایا جائے تو آگے سے اگر انسان کی کوئی مجبوری ہے تو بعض اوقات انسان یہ نہ اکتاتے ہوئے کوئی ایسا جملہ بول دے جو مسجد کی توہین کا سبب بنتا ہو، اللہ کے گھر کا توہین کا سبب بنتا ہو، نماز کی توہین کا سبب بنتا ہو، قرآن مجید کی توہین کا سبب بنتا ہو، دین کی کسی چیز کی توہین کا سبب بنتا ہو. اس لیے ہمیں اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے دین کی ضروری چیزوں کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اور آخری بات وہ یہ کہ یہ جنہوں نے مذموم حرکت کی، گستاخانہ خاکہ آقا علیہ السلام کی شان میں یہ بہت بڑی گستاخی کی، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہمارے دل میں یہ عزم ہے ایز اے مسلمان اور آقا علیہ السلام کی امتی ہونے کی حیثیت سے، اگر آقا علیہ السلام کی عزت اور نموز کی خاطر ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو ہم اپنی جانیں بھی آقا علیہ السلام کی عزت کی خاطر قربان کریں. ہم اپنی جانیں بھی حضور کی عزت کی خاطر، نموز کی خاطر. باقی رہا ان بدبختوں کا، بد نصیبوں کو جو یہ گستاخانہ فعل سر انجام دیتے ہیں، ان کے بارے میں میرے رب نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا یہ دنیا میں بھی لعنتی ہیں، آخرت میں بھی لعنتی ہیں. ان کا دیکھنا دنیا میں بھی انجام بہت برا ہوگا اور آخرت میں بھی انجام بہت برا ہوگا. اور ان کے بارے میں آقا رب کائنات نے انا کفیناک المستہزئین، اے میرا محبوب یہ جو تیرا مذاق اڑاتے ہیں، تیری گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، تو میرا محبوب ہے، میں خود ہی ان کے لیے کافی ہوں. انا کفیناک المستہزئین، ان گستاخی کرنے والوں کے لیے میں خود ہی کافی ہوں. اس لیے ہمارے اندر تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں حضور کی عزت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا تو ہم بے دریغ اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے. یہ عزم مصمم بھی کرتے ہیں اور اس فعل کبیر کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا ان بدبختوں کا خاتمہ فرما، ان کو نیست و نابود فرما. یہ زمین پاک ہونی چاہیے گستاخوں سے، یہ اس قابل نہیں کہ اس زمین پر ان ناپاک وجودوں کا وجود ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا